السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبر محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا، اور آج کے موضوع گفتگو ہے یزید علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت کی نظر میں. اہل سنت کیا نظریہ رکھتی ہے یزید علیہ الصلوۃ والسلام کی ریگارڈنگ، یہ ہمیں بتائیں گے یا رہنمائی کریں گے محترم مفتی صاحب. اور اگر پیور ڈسکشن گروپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہم پیش کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ اور ویلکم ٹو آل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ وصحبہ المقومین عندہ وسائر المسلمین المتبعین سعدہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. بعد حمد و صلات میں عرض کرتا چلوں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے یہ سیشن کا انعقاد کیا، مجھے خوشی ہوئی. اللہ تعالی اس سیشن کے بدولت احقاق حق کرنے اور ابطال باطل کرنے کی مجھے بھی اور تمام گروپ ممبران کو بھی، آپ کو بھی، سب کو سعادت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہی احقاق حق اور ابطال باطل کرنے میں ہم لگے رہیں. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. ذہن میں رکھیں کہ یزید پلید یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کہ آج کل کے دور میں مختلف الفی قرار پائی جاتی ہے. مختلف طبقات اس کو اچھا جانتے ہیں اور مختلف طبقات اس کو برا بھی جانتے ہیں، اور کچھ طبقات میں سے ایسے بھی ہیں جو بین بین ہیں، یعنی دونوں طرفہ. عموماً اس موضوع کو دیکھا جائے تو اس موضوع سے میں اپنے موقف میں آنے کی طرف پہلے چند باتیں جو ہیں وہ گزارشات عرض کر دوں کہ اس موقف کی طرف دیکھا جائے تو تینوں طرح کے جو افراد ہیں یہ حقیقتاً جو تحقیق و تدقیق ہے یا پھر جو دلائل مخصوصہ ہیں ان سے اکثر نابلد ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، زیادہ تر ان کی جو کتب کی مراجعات ہوتی ہے وہ یا تو اردو کی کتب ہوتی ہیں یا اردو کی شروحات ہوتی ہیں. اگر سندوں پر بھی بات کی جائے تو وہ اردو ہی کی کتابوں سے زیادہ تر سندیں لاتے ہیں، اور جو عربی کتب کے حوالہ جات ان تک پہنچتے ہیں تو ان کو بھی یہ اردو کتب سے یا پھر گوگل اور نیٹ وغیرہ سے ریسرچ کر کے ہی پیش کی جاتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا جو اصل ماخذ ہے وہ قرآن اور احادیث ہے، اور قرآن اور احادیث پر بھی مجتہدین شریعت و طریقت نے جو کہ بنیادی ہمارے ابتدائی طور پر ہیں اور جن پر تمام کے تمام مسلمانان اسلام متفق ہیں، اور وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو مختلف فی بھی نہیں ہیں، تو انہی کے موقف کو آگے بیان کیا جائے تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل ہو سکے. اب جو ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یزید پلید کے حوالے سے جو اقوال ہیں وہ تین طرح کے ہیں. پہلا قول کہ جو الحمدللہ جمہور اہل سنت کا ہے، یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ فرد ہے جو قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق، فاجر اور جری علی القبائر ہے.
اب یہ شخص یقیناً بھی قطعاً بھی بے اجماع اہل سنت بھی فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے اور جری علی القبائر بھی ہے۔ اب اس بات پر تو تمام ائمہ اہل سنت جتنے بھی ہیں اس کا اتفاق اور اتفاق ہے، یعنی اس قدر جملے پر کہ یہ فاسق اور فاجر ہے اور جری علی القبائر ہے، تو اس پر تو تمام ائمہ اہل سنت کا اتفاق بھی ہے، اتفاق بھی ہے۔ یہ جو موضوع یہ جو موقف ہے یہ میرا بھی ہے اور الحمدللہ ہمارے تمام ائمہ اہل سنت کا بھی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ تو فاسق، فاجر اور جری علی القبائر ہونا تو اس کا متفق علیہ ہے اور تمام ائمہ اہل سنت کا اتفاق اور اتفاق ہے۔ تو اب جو اختلاف ہے وہ ہے اس کی تکفیر اور لعن میں، یعنی جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ کافر ہے یا پھر اس پر لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں دو طرح کے قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ان کے اتباع یعنی متبعین اور موافقین ہیں، وہ اس کو کافر بھی کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعن یعنی لعنت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے یہ آخری عمر کا ہے، یہ میں وضاحت کرتا چلوں، یہ جو آپ کا قول ہے آخری عمر کا ہے۔ ایک قول آپ کا یزید پر لعنت کرنے کا نہیں ہے، وہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے لعنت نہیں کی، خاموشی اختیار کی، لیکن وہ قول جو آپ کا ہے وہ بہت پہلے کا ہے، جب آپ کے پاس دلائل و قرائن آپ تک پہنچے اور واضح پہنچے اور اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی کہ شک و شبہ نہ رہا، تب تعیین المراد ہو گیا، تو پھر آپ نے قول کفر قرار کر لیا اور اسی کو ہی آگے آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور جو امام احمد بن حنبل ہیں وہ اسی آیت کریمہ جو کہ میں نے اوپر مقدمے میں بھی ذکر کی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لعنهم اللہ فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک اس کو کوئی شخص بن جائے تو زمین میں فساد کرے اور اپنے نسبی رشتے کو کاٹ دے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ تو یہ جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ مفتی محمد ناصر صاحب، معذرت کہ میں بیچ میں کر رہا ہوں، مجھے ابھی سوال نہیں پوچھنا چاہیے، بٹ کیونکہ ممبرز کے کافی میرے پاس میسیجز آ گئے اور میرا بھی دماغ تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے کہ آپ جو اہل سنت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں باتیں، تو دو طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ ایک تو اہل سنت وہ کہتے ہیں جو بریلوی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل اہل سنت ہم ہی ہیں، آپ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اہل سنت کے حساب سے، یا جیسے کہ شیعہ سنی دو بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ایک سنی، تمام سنیوں کو آپ بتا رہے ہیں اہل سنت، یہ کلیئر کر دیجئے پلیز تاکہ لوگ آرام سے سن سکیں، شکریہ۔ اور تیسرا جو موقف ہے وہ ہے امام غزالی علیہ رحمہ کا، جو کہ اس کو بتخصیص شخصی یعنی بتعیین شخصی یعنی کہ واضح نام کے ساتھ لعنت کرنے سے، ملامت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا قول ہے یہ امام غزالی علیہ رحمہ اور چند متقدمین علماء کرام کا ہے۔ اب جو ہے یہ تین موقف میں نے بیان کیے، وہ اوپر میں نے فردر تین موقف بیان کر دیے، اب خلاصتاً ان تین موقف کی وضاحت کرتا ہوں، پھر آپ سوال کر لیجئے گا۔ تین موقف ہیں، ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ و تمام ائمہ مجتہدین شریعت و طریقت کا۔ تو تمام ائمہ اہل سنت کے نزدیک جو یزید ہے یہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے اور جری علی القبائر بھی ہے۔ اور دوسرا موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، جو کہ اس کے کافر ہونے پر اور اس کے اوپر لعنت کرنے پر متفق ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ ہے امام غزالی کا، جو کہ لعن شخصی سے منع کرتے ہیں، یعنی نام لے کر لعنت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ اہل سنت کون ہے، تو امیر فیصل بھائی اگر اس موضوع پہ گفتگو کریں گے نا
تو یہ ایک الگ سے ٹاپک چل پڑے گا، کیونکہ اس پر پھر مجھے دلائل دینے پڑیں گے، قرائن سے باتیں کرنی پڑیں گی، پھر ہم اسی موضوع کو لے کے چلیں گے. تو چاہے جائے کہ ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹیں. تو فی الوقت آپ اتنی تک رکھ لیں، اہل سنت کیا ہیں، یا اہل سنت اسلام کے اعتبار سے کیا ہے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و قرآن کی آیات سے اہل سنت کون ہے. تو اس پر ہم ایک الگ سے سیشن رکھ لیتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے. فی الوقت آپ اپنے جو موضوع ہے اس پر کنسرن کرنے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. مفتی صاحب ویسے میں سچ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ سنی لوگوں میں ہی ایک طبقہ آتا ہے اہل حدیث والوں کا، اور اہل حدیث والے لوگوں کے سامنے آپ یزید کو ایک غلط ورڈ بول کے تو دیکھ لو سر، وہ بتا دیں گے کہ پھر سنیت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس والے سنیس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو شیعہ اور سنی والے ہیں، یا کسی اور کو. بہرحال سنیس میں آپ نے اہل حدیث کا بھی موقف بتا دیجیے جب آپ بتا رہے ہیں. شکریہ. دیکھیں، یہ جو میں نے موقف بتایا ہے یہ تمام عالم اسلام کے مجتہدین اور شریعت و طریقت ہیں، جن پر تمام کے تمام متفق ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس پر اختلاف جو ہے شیعوں کا بھی نہیں ہے، جو میں نے موقف آپ کو بتائے ہیں. تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو موقف میں نے بتایا ہے یہ تمام اہل اسلام علماء مجتہدین شریعت و طریقت کا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ واضح دو ٹوک ہے. اب اگلی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے حوالے سے میں موقف بتاؤں، تو میٹھے موقف تو وہ بتائیں گے، وہ موقف بتائیں اپنا، تو اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی. یعنی جو بھی بندہ ہے، آپ نامینیٹڈ کر کے مجھ سے موقف کیوں پوچھیں گے؟ مجھ سے موقف تو پوچھنے کے آپ مجاز بھی نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہے مجھ سے موقف پوچھنے کے جس کا دعویٰ وہی دلیل دے گا. تو اگر وہ ان میں سے میں نے اوورال موضوع جو ہے اس پہ ڈسکس کرنا ہے. ہاں، اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو اس کا انشاءاللہ موضوع سے ریلیٹ ہوگا تو میں جواب دوں گا، اور اگر موضوع سے ہٹ کے ہوگا تو میں معذرت کر لوں گا، جواب نہیں دوں گا. اور اگر کسی نے کوئی دلیل دی یا کوئی تعریض لایا اور اس نے کہا کہ بھی مجھے میرے ان سوالوں پر ڈیبیٹ کرو، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو اس پہ الگ سے ڈسکس کر لیں گے ہم. تو ایسا تھوڑی ہے کہ بھی کوئی بھی منہ اٹھا کے آئے اور سوال کر لے اور میں ہر ایک کا جواب دیتا چلوں. محترم مفتی صاحب، اصل میں بات ایکچولی یہ ہے، میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کیونکہ میری تھرسٹ باقی رہ جائے گی، کہ ہمارے استادوں میں سے ایک استاد ہیں اور بہت محترم ہیں، اقبال سلفی صاحب. وہ ماشاءاللہ اہل حدیث کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جمعہ کے امامت بھی کراتے ہیں نماز کی. تو آج کل تو ماشاءاللہ میرے بہت اچھے ہموار تعلقات ہیں اور مجھے کافی گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں سر. جب میں شروعات میں آیا تھا واٹس ایپ ورلڈ میں، تو ان کے گروپ میں ہی بات چیت چل رہی تھی، ان کے اپنے گروپ ہیں سوال و جواب کے، تو وہ یزید کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا تھا، میں نے کہا اگر یزید کی کوئی غلطی نہیں تھی، مطلب قتل حسین میں کوئی اس کا معاملت نہیں تھا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھا، تو اس کے دربار میں ان کے سر مبارک کو کیوں لے کے گئے تھے آپ لوگ؟ اور اگر تھا ہی نہیں، اس کا کوئی مرضی نہیں تھی، مطلب نہیں تھا، تو انہوں نے ان سرداروں کو یا ان فوجیوں کے کمانڈروں کو کیا سزا دی تھی؟ جب وہ خلیفہ وقت تھا یا حاکم وقت تھا تو اس نے تو کوئی سزا نہیں دی. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ غصہ کر گئے تھے، حالانکہ میں انہیں استاد محترم کہتا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر آپ نے یزید پہ کوئی سوال کیا تو میں آپ کو ریموو کر دوں گا. اور میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے مجھے ریموو کر بھی دیا تھا. تو یہ ایک ایپیسوڈ ہے، انسیڈنٹ ہے. تو میں نے تو سر اس لیے پوچھا کہ ان لوگوں کا کلیئر موقف ہے کہ یزید کو غلط نہیں کہنا. ہمارے ایک استاد ہیں پیر آسکانی صاحب محترم، وہ بھی یزید کی برائی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ موجود تھے وہاں پہ، آپ یہ تھے، آپ وہ تھے، حالانکہ وہ بھی میرے بہت ریسپیکٹیبل استاد ہیں. تو سر دو اہل حدیث علماء کو تو میں نے آپ کو بات بتا دی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو آپ ان افراد کو لے کے آ جائیں جو اس طرح کا یزید کے حوالے سے الگ سے کوئی موقف رکھتے ہیں، تو میں ان سے بات کر لوں گا، 1 to 1 بات ہو جائے گی، ہماری کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بھی اب میں اس پہ جو بندہ موجود بھی نہیں ہے، آپ تھوڑے سے سمجھدار ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے، تو جو اپنے اس
یعنی کہ نظریات کو موقف بنا کے آگے پیش کرتا ہے، تو پھر میں کیسے جواب دوں؟ تو میں تو ابھی فی الوقت یزید کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ریڈی تھا، اور اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اس کی ذات کے حوالے سے کوئی سوال جواب ہیں تو وہ میں انشاءاللہ جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، ورنہ یہ کہ آپ سمجھدار ہیں کہ اگر ان موضوع سے میں ہٹ جاؤں، جو میرا موضوع ہے، اور میری طبیعت بھی نہیں ہے موضوع سے ہٹنا، اور موضوع سے ہٹ کے آپ نے میری عادت بھی دیکھی ہوگی، بات نہیں کرتا، تو موضوع سے اگر ہٹ جاؤں تو پھر وہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی نا، تو اس میں اگر پڑھیں گے ہم تو پھر اس پہ سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، اور پھر اسی کو لے کے چلیں گے، حالانکہ ہمارا یہ پھر موقف بھی نہیں ہے، اور موقف کہہ رہا ہوں، موضوع بھی نہیں ہے، تو موضوع سے پھر ہم ہٹ جائیں گے، یا پھر وہ الگ سے وہی موضوع رکھ لیں، اسی پہ پھر بات کر لیں گے، یا پھر یہ موضوع رکھ لیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ بھی غور کیا کریں۔ باقی جو میں نے بات کی ہے آپ کو، تو وہ میں نے جمہور اہل سنت کی بات کی ہے، تو فردر کسی کا تفردن اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، تو جس کا تفرد مانتا ہے وہ اپنا تفرد الگ سے مانتا ہے، اور اس پہ وہ موقف بھی رکھتا ہے، دلائل بھی رکھتا ہے، تو اس سے ہم بات کر لیں گے الگ سے۔ ڈاکٹر مفتی صاحب، خدا نخواستہ میری کوئی بات آپ کو مائنڈ لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ان این اوپن گروپ میں نے تو صرف اتنا رکھا تھا کہ کیا ٹوٹل اہل سنت کی بات ہو رہی ہے۔ سر پلیز آپ جاری رکھیں اور اپنی بات کمپلیٹ کیجیے، بہت شکریہ۔ اب مزید دیکھیں، اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ جو میں آگے بات کر رہا تھا امام احمد بن حنبل کی، کہ یزید نے ملک والی ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجدین کریمین میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر اس نے پڑے رہے اور اس نے ڈالے، اور مزید یہ کہ اس کی جو خباثتوں میں سے یہ بھی ہے، 3 دن مسجد نبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ اور حجاز میں اس نے ہزاروں صحابہ اور تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر اس نے سنگ باری کی، پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا، اس کو جلا دیا، مدینہ طیبہ کی، اور مزید اس کے جو فسق و فجور میں سے ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں، دوشیزائیں، اور ان کو اپنے خبیث لشکر پر اس نے حلال قرار دے دی۔ یہ تو وہ ظلم تھے کہ جو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ قابل قبول ہی نہیں ہے، قطعاً قابل قبول نہیں ہے، بطور انسانیت بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ اسلام میں اس کو روا رکھا جائے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر تو یہ تو مزید یہ ہے کہ جو بالائے ظلم یہ تو تھے ہی تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں جو سب سے اس کا بدترین جرم ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین، اور وہ ہستیاں کہ جن کے ماتھے کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، جن کو کندھے پر بٹھا کر میرے مصطفیٰ سیر فرمایا کرتے تھے، نماز میں اگر وہ بیٹھ جاتے آپ کی پیٹھ پر تو سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، تو ان کے تن نازنین پر اس نے شہادت کے بعد، زندہ بھی نہیں، شہادت کے بعد ان کے اجسام مقدسہ پر گھوڑے دوڑائے، تمام استخوان مبارک ان کے چور چور ہو گئے، کہ وہ سر انور کے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھا، اس کو کاٹ کر اس نے نیزے پہ چڑھایا، منزلوں میں پھرایا، حرم محترم، محضرات، مشکوع رسالت اس نے قید کیے، اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں ان کو لایا گیا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر کیا قطع رحم ہوگا، یا اس سے بڑھ کر کیا زمین میں فساد ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ مانے۔ آپ بتائیں کہ یہ فسق و فجور نہیں ہے، یہ قطع رحم نہیں ہے؟ کیا یہ چیز جو نواس رسول کے ساتھ کی گئی
کیا یہ کم ہے؟ کیا ان چیزوں کو کوئی بھی ایک دل جو واقعی عقل سلیم رکھتا ہے تو کیا یہ قبول کر پائے گا؟ تو وہ تو اتنے سارے فسادات کے بعد یہ جو سب سے بڑا فساد تھا تو یہ کیا تھا؟ تو یہ دیکھیں یہ کیا گیا، اور اس کے بعد قرآن عظیم میں اللہ نے صراحتاً فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت۔ لہذا امام احمد جو ہیں اور ان کے موافقین ان پر جو لعنت فرماتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے۔ باقی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس پر آپ اگر بات کریں کہ امام مظلوم وہاں کیوں گئے، یا پھر اس پر کوئی اس طرح کے آپ وہ اپنے زوم فاسد میں دلائل دینا شروع کر دیں، تو یہ تو پھر آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو سیدھا سیدھا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے کہ ضلالت اور گمراہی ہے، بلکہ انصاف بھی یہی ہے، اور یہ انصاف والے قلب سے متصور ہی نہیں ہے کہ انصاف والا جو قلب ہوتا ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا شمع ہوتا ہے، اس کا بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ۔ اب جاننا چاہیے کہ ظالم کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو کیا اس کا قائل جو ہے کو وہ ناسبی ہو، مردود ہو، اور اہل سنت کا عدو ہو اور عنود ہو، ایسے گمراہ بد دین سے کیا ایسا شخص کوئی جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ اور بلا وجہ شرعی آپ کسی مسلمان کا دل دکھائیں تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو پھر ان کلمات ملعونہ سے یہ دیکھیں کہ اس نے سیدہ بطول زہرا، علی المرتضی، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور خود سید عالم کا دل دکھایا۔ اللہ واحد قہار ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ اب یہ بتائیں کہ جو نواسے رسول کو تکلیف دے کیا وہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دے رہا؟ اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے کیا وہ اللہ کو تکلیف نہیں دے رہا؟ تو یہ اس کے کم ظلم تھے کہ جو مزید اس پر وہ ظلم مزید کرتا، باقی جو اس کے ظلم ہے وہ تو بے گنتی و بے انتہا ہے، تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ تھا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ نے یزید کے ریگارڈنگ جانکاری دی اور یزید کو دنیا کا غلط ترین بندہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی سر، اور حضرت حسین رضی اللہ کہنا چاہیے مجھے تو، کیونکہ میں تو علیہ السلام کہتا ہوں یزید کو، تو ان کے قتل کی داستان بھی آپ نے مانی کہ وہی ذمہ دار تھا، کیونکہ ان کے سر مبارک کو وہاں لے کے جایا گیا۔ بٹ سر سوال یہ ہے کہ جانکاری یہ ملتی ہے کہ یہ 70-72 نفوس تھے زیادہ سے زیادہ، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، معصوم بچے بھی تھے، اور ایک بچہ شاید دودھ منہا بھی تھا جو دودھ پیتا تھا ماں کا اپنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 سال سے بھی کم ایج کا بچہ ہوگا جتنا بھی وہ ہوگا۔ تو آخر یزید نے ایسا آپشن چنا کیوں؟ وہ اپنی فوجوں سے ان لوگوں کو گھروا کر، جیسے انہوں نے پانی وغیرہ بند کر دیا تھا تو باقاعدہ تبھی حراست میں لے سکتے تھے، گرفتار کر سکتے تھے، گرفتار کر کے یزید کے دربار میں لے جا سکتے تھے کہ لو جی ہم لے آئے، تو انہوں نے قتل کرنے کا آپشن کیوں چنا؟ ایک کامن سینس کیا کامن دماغ سے سوچنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تو کسی کو بہت ہی پرانی اور اعلیٰ قسم کی دشمنی ہوگی، یا یہ کہ آبا و اجداد کے ٹائم سے چلی آ رہی دشمنی ہوگی تو ایسا بدلہ لے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ جی مکے مدینے پہ بھی حملہ کیے، مکے کے خلاف کو ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ جلایا، مدینے کی مسجد نبوی میں آپ نے کہا وہاں پہ اس طرح کیا، تو اس کا مطلب تو مذہب اسلام پہ اٹیک کیا، مذہب اسلام کی مقدس چیزیں ہیں مکہ مدینہ، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آبا و اجداد کا بدلہ لیا ہو اور مسلمان نہ رہنا چاہتے ہو یا نہ رہے ہوں ان کے فیملی کے لوگ، تو وہ تو اس سے نفرت، بغض اور کینہ کی بات لگ رہی ہے کہ جب موقع ملا تو رسالت کی فیملی کو بھی مٹا دیا اپنے طریقے سے، تو اور مقدسات جگہوں پہ حملے بھی کیے، تو ایسا کیوں کیا یزید علیہ الصلوۃ والسلام نے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ ماشاءاللہ سوال تو اچھا ہے، اور اس کا ڈیٹیل میں بھی جواب ہے، اجمالاً بھی جواب ہے۔
تو یہ جو سوال ہے نا یہ دو جہتوں پر ہے. پہلی جہت یہ ہے کہ اس نے جو ایسا کیا وہ برعناد ما قبل، یعنی جو پہلے ان کے موروثی اناد جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس اناد کی بنا پر کیا، ایک بات. تو دوسری بات کہ اگر اس نے اناد پر نہیں کیا تو کیا وجہ تھی. تو یہ ہیں دو سوال، آپ کے سوال کی دو جہتیں. اب میں بات کروں گا پہلے سوال پر. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس نے موروثی اناد یا کوئی ذاتی رنجش جو کہ پہلے باپ داداؤں کی تھی اس بنا پر اس نے اگر یہ اناد کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ 10 بندے ایک گھر کے ایک فیملی کے موجود ہوں، ان 10 بندوں میں سے 9 آگے دوسری فیملی کے بھی 10 بندے ہیں، یا ایک ہی مان لیں آگے ان 10 بندوں کا اس ایک بندے سے ذاتی اناد اور اختلاف ہے. تو اب اس کے بعد ان کسی بات پر کسی پوائنٹ پر وہ 10 بندے اس ایک بندے کی بات مان لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنی غلطی قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسی کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو امیر بنا لیتے ہیں. اب ان 10 میں سے آگے چلتے گئے، اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، وہ 10 تھی، 1 تھی، 2 تھی، اس پہ سوال نہیں ہے اب، یا پھر جتنی بھی تھی. تو اب وہ آگے اولاد ہوئی، پھر اولاد ہوئی، یعنی دوسری تیسری پیڑھی، یہ سارا سلسلہ چلا. تو ان سب میں سے اب میں وہی مثال دوبارہ 10 والی دوں گا، تو 10 میں سے یعنی اوور آل ساری فیملی کو ملا کے 10 بنا لیتے ہیں ہم، ایک مفروضاً ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو ان 10 میں سے 9 بندوں نے تو کسی بھی زمانے میں اختلاف نہیں کیا، کسی بھی جگہ پہ اختلاف نہیں کیا، لیکن ایک بندے نے اختلاف کر دیا یا ایک بندے نے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اسی ایک بندے کی کسی بعد والی فیملی ممبر سے، بعد والے کسی فیملی ممبر سے اسی ایک بندے نے اختلاف کیا، 9 نے نہیں کیا. تو اب آپ اس ایک کی خباثت کو دیکھیں گے کہ یا 9 کی شرافت کو، مطلب وہ 9 تو غلط نہیں تھے، یا پھر ان 9 کو غلط کہو یا اس ایک کو غلط کہو، یا اس ایک کی وجہ سے ان 9 کو غلط نہیں کہا جا سکتا. تو اس کو ذرا سا غور سے سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں. تو اب میں آتا ہوں آپ کے اسی سوال پر اسی تناظر میں. یہ تو میں نے الزاماً جواب، اب تحقیقاً جواب دیتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ اپنا اس پر وہ، کیونکہ وہ بھی اموی خاندان سے ہے نا، تو بات اموی اور نبوی خاندان کی چل رہی ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے بھی بدلہ نہیں لیا. چلے آپ کہہ لیں کہ وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، ٹھیک ہے بھائی. تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ حکومت پہ بیٹھے، تو آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ 20 سال آپ نے حکومت فرمائی، 22 سال یا جتنے بھی روایت اختلاف، تو آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اسی طرح اور بھی بعض حکمران اموی رہے ہیں اور انہوں نے کیوں نہیں لیا بدلہ؟ تو صرف یزید نے آ کے جان بوجھ کے بدلہ لینا تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک کی خباثت باقی کے معاملات پر مصر نہیں ہوا کرتی. آپ یہ کہیں کہ بھی یزید نے بدلہ لیا تو موروثی اناد کی بنا پر لیا، تو یہ تو قطعی بات غلط ہے. اگر اس نے موروثی اناد پر بدلہ لیا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھی وہ موروثی اناد پر بدلہ لے رہا تھا، تو پھر امیر معاویہ نے کیوں نہیں لیا؟ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو پھر اعتراض جائے گا نبوی خاندان پر کہ امام حسن نے پھر صلح کیوں کی؟ امام حسن صلح ہی نہ کرتے جب ان کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں اناد ہے، تو ساری چیزیں پتہ تھی، پھر صلح کیوں کی؟ پھر حدیث رسول اس پر ناطق رہی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حدیث کی ارشاد فرمائی، تو ان پر اعتراض، پھر اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ اعتراض. یہ تو بھائی اعتراض در اعتراض، اور یہ تو چلتا چلا جائے گا. اب یہ تو تھا آپ کا پہلی شک پر. اب دوسری شک پہ، ہمیشہ اناد جو ہے اس پر کبھی بھی کسی کے ساتھ یعنی دلوں میں رکھ کے بالکل اختلاف کیا جاتا ہے، یہ تو ہے، یہ دنیاوی قاعدہ ہے. لیکن اسلام پر جب یہ لوگ آ گئے تو ان کے دلوں میں اسلام جب راسخ ہو گیا
تو پھر ان کے دلوں سے سب چیزیں بالکل جو انادات تھے سب کے سب اٹھ گئے. یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اٹھ گئے تھے اناد. ہاں یزید پھر اس پر کیوں مصر ہوا؟ تو اب آتے ہیں مین بات کی طرف، جو دوسری شک میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کون شقی ہے کون سعید یہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تو وہ شقی قرار پایا، اور اس کے علاوہ آپ کے باقی بیٹے تھے وہ سعید تھے. تو یہ تو ہے قانون الہی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم قدیم کے تحت جس کو جیسا جانا ویسا اس کو لکھ دیا. اب اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ پہلے سے ہی شقی تھا اور اس نے اپنی شقاوت ظاہر کرنی تھی، تو اس نے اپنی شقاوت ظاہر کی. اس کا اسلام سے تعلق جوڑیں یا پرانی دشمنی سے تعلق جوڑیں تو یہ تو نہیں بنتا نا. اب اس کا اسلام سے ان معنی پر اگر آپ تعلق جوڑنا شروع کر دیں کہ بھی جس پر شقاوت غالب آ جاتی ہے تو وہ بندہ ان چیزوں پر اپنا مصر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جس طرح ظلم و عناد کرتا رہے تو وہ کرتا چلا جاتا ہے. تو آج کی میں آپ کو مثال دوں، جس کو حکومت کا مزہ آ جائے تو وہ دوسرے پہ ظلم کرنا ڈھانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح اس کو حکومت کا ایک چسکا لگا، پیسے کا چسکا لگا، حب جاہ، حب دنیا یہ اس کے دل میں راسخ ہو گئی. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر اس کے دل میں یہ بات ہی نہ رہی کہ میں کس کے خلاف جا رہا ہوں یا کس کو میں شہید کر رہا ہوں یا کس کو میں حکم دے رہا ہوں کیا کرنے کے لیے. اس کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں بیٹھیں. تو اس کے دماغ میں جب یہ چیزیں نہیں بیٹھیں تو پرانی شقاوت اس کی غالب آئی جو شقاوت ازلی تھی، تو اس بنا پر اس نے سارے اقدامات کرنا شروع کر دیے. تو فقط اگر ہم کہیں کہ امام حسین سے دشمنی تھی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کعبہ کیوں ڈھایا، تو اس کے علاوہ اس نے باقی صحابہ کو کیوں قتل کیا؟ پھر صحابہ سے بھی دشمنی تھی، صرف اہل بیت سے تو نہ رہی دشمنی نا. اگر ذاتی اناد کو دیکھیں اور جو آپ کی جس کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ جس سوال کی طرف، اسی سوال کے جواب میں اگر ذاتی اناد دیکھیں تو پھر وہ صحابہ کو قتل نہ کرتا، اسی طرح صحابہ کو شہید نہ کرتا، اسی طرح باقی وہ فسادات نہ کرتا، شراب حلال اپنے لیے حلال نہ کرتا، دوشیزاؤں کو اپنے لشکر کے لیے حلال نہ کرتا. تو یہ باقی فسادات کی طرف تو نظر رکھے نا. تو مطلب یہ تھا کہ شقاوت ازلی اس پر غالب آئی، نہ کہ وہ کسی ذاتی اناد یا پرانی دشمنی کی وجہ سے اس طرح کیا اس نے. ہونے کو جا رہا ہے اور حقیقت یہی ہے، سچی بات ہے، اور میں بالکل اقرار کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ایسے مفتی صاحب کو ہمارے سے ملاقات کروا دی جو حق کی بات کرتے ہیں. محترم مفتی صاحب، ان باتوں کو طبیعت یہ کر رہی ہے کہ مہینوں کو مہینے، گھنٹوں کو گھنٹوں چلیں
اور انشاءاللہ ان ٹاپکس کو ہم آگے لے کے جائیں گے کیونکہ ایک نشست میں پاسبل نہیں۔ محترم مفتی صاحب، اگر ہم یہ باتیں سب آپ کی مان لیں کہ قتل حسین میں بھی یزید کا ہی انوالومنٹ تھا، اس کے بعد آپ نے خود بتایا کہ مکے پہ حملہ کیا، اس کے بعد آپ نے بتایا مدینے پہ حملہ کیا، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو، آباء اجداد کو تلوار کی نوک پہ مسلمان بنایا گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ حالات کو دیکھ کے یا اپنی کمی دیکھ کے، اپنے کو کم طاقتور مان کے، حالات کا شکار ہو کے وہ مان گئے تھے، مجبوری میں اپنا لیا تھا، اور جب انہیں موقع ملا تو رسالت کے خاندان کو بھی قتل کیا، مکے پہ بھی جا کے حملہ کیا، مدینے پہ جا کے حملہ کیا، کہنا آپ کا کہ اصحابوں کو بھی مارا، کہنا آپ کا کہ مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کی، کہنا آپ کا کہ دوشیزاؤں کو حلال کر دیا، تو کل ملا کے بالکل مسلمانوں سے دشمنی کی، مسلمانوں کے خلاف سارے کام کیے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد سے ملی ہوئی پلاننگ تھی، بہت گہری چال تھی، لیکن بہرحال کیونکہ آپ ان باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے تو انشاءاللہ یزید پہ بھی ایک آدھ اور سیشن ہو جائے سر، آپ سے اپیل ہے، اور اس کے بعد یزید کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیں گے کہ کن آباء و اجداد کی یہ اولاد تھی، اور آخر اس کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور ان دا اینڈ محترم اقبال سلفی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے سوال میں نے ان تک پہنچائے تھے، حالانکہ رات کافی ہو چکی تھی، بٹ انہوں نے جوابات دیے جو کہ میں آپ کے لیے اور گروپ والوں کے لیے لگا رہا ہوں سر، بہت شکریہ۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے کو جا رہا ہے۔ استاد محترم اقبال سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے گروپ میں سر ایک مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں اور یزید کی اسپیشلی بہت زیادہ برائیاں کر رہے ہیں، پلید کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اجماع ہے ان باتوں پہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اہل سنت میں ہی، سنی لوگوں میں ہی اہل حدیث لوگ آتے ہیں، اور ہمارے استاد محترم ہیں تو وہ تو کافی ناراض بھی ہو گئے تھے اور شروع میں گروپ سے مجھے نکال بھی دیا تھا، اب وہ تو انہیں یاد بھی نہیں ہوگا یزید میں سوالات پوچھنے پہ، اور بھی راستانی صاحب محترم بھی اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یزید کو کچھ غلط کہا جائے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ موجود تھے اس وقت، آپ کو زیادہ پتہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر آپ یزید کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ وہ غلط ہے اور سب غلط مانتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے ان سے کہی تھی، اگر آپ آڈیو سنیں اور اگر آپ کوئی جواب دینا چاہیں 1-2 منٹ کا، 3-4 منٹ کا، تو مجھے بتا دیجیے گا سر، تھینک یو۔ ایسا جواب دیجیے گا جو گروپ میں شیئر ہو جائے۔ پاکستان میں رات کے 10:30 ہیں تو سونے کا ٹائم میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، مختصر بتا دوں، یزید کو برا بھلا کہنے میں اہل سنت کا اجماع کوئی نہیں ہے۔ خود بریلویوں کے اندر، دیوبندیوں کے اندر، اہل حدیث کے اندر ملا جلا موقف ہے۔ بعض یزید کی برائی کرتے ہیں، بعض یزید پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور بعض یزید کا دفاع کرتے ہیں اور یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے یزید ایک بہانہ ہے، امیر شام امیر معاویہ یزید ایک بہانہ ہے، امیر شام امیر معاویہ دراصل نشانہ ہے رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو یزید کو برا بھلا کہنے میں کوئی اہل سنت کا اجماع نہیں ہے۔ جو شخص یزید کو برا بھلا کہتا ہے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہنے والے کہتے ہیں یزید شرابی ہے، زانی ہے، اور بھی دیگر بہت ساری برائیاں اس کے بیان کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن نا یزید ایسے تمام لوگوں کے نیک اعمال کو لے جائے گا اور اپنے گناہ ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال جائے گا۔ اس حدیث کے تحت کہ نبی پاک حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ہاں جی، کہ مفلس کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسا بندہ جو یزید کی برائیاں کرتا ہے، بھلا بھلا کہتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، یا ناحق یزید پر وہ کچھ کہتا ہے جو یزید نے کہا نہ کیا، تو ایسا بندہ دنیا میں تو خسارے میں ہے ہی ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ڈوبے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یوم الحساب بنا دیا ہے، مرنے کے بعد ایک دن ہے جس میں ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ یزید کو بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، تو سارے میدان معاشر میں دیکھ لیں گے
کہ حقیقتاً یزید نے کتنا برا کیا تھا اور کتنا برا نہیں کیا تھا۔ یزید نے اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ ذرہ برابر برائی اپنی آنکھوں سامنے دیکھ لے گا، اور جو یزید کو سزا ہوگی تو ہم سب بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یزید نے جو اچھا کیا ہوگا تو وہ بھی ہم سب کے سامنے ہوگا اور یزید بھی دیکھ لے گا۔ یزید کو اس کی نیکیوں پر، اچھائی پر جو اجر و ثواب ملے گا تو وہ بھی ہم سب دیکھ لیں گے۔ تو خواہ مخواہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا یزید کے تعلق سے بہتر نہیں ہے، ہاں جی۔ تھوڑا سا وقت مزید رہ گیا اس دنیا کا تو وہ انتظار کر لیتے ہیں، جلد ہی قیامت میدان حشر لگنے والا ہے، تو ہم سب مل کر دیکھ لیں گے کہ یزید کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ استاد محترم کہ آپ نے رات کے اس حصے میں بھی اس ناچیز امیر فیصل کے سوال کا جواب دیا سر۔ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ آپ کو اجر عظیم عنایت کرے، آپ نے رہنمائی فرمائی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم مفتی محمد ناصر صاحب گروپ میں تشریف لائے اور یزید کے ریگارڈنگ انہوں نے جانکاری دی اور یہ کہا کہ یزید نہایت غلط آدمی تھا اور قتل حسین کے لیے بھی وہی ذمہ دار تھا اور مکے اور مدینہ پہ اٹیکس کے لیے بھی وہی ذمہ دار تھا۔ مکے کو اس نے آگ لگائی اور مدینے کی عورتوں کی عزت کو ناپاک کیا، دو شہزاؤں کو اپنی فوجوں کے لیے حلال کیا اور اس طرح کی لگ بھگ برائیاں۔ پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے یہ سوالات کیے گئے کہ آخر اسے ایسی کیا دشمنی تھی کہ اس نے قتل کا آپشن چنا نہ کہ گرفتار کرنے کا۔ اور یہ بھی پوچھا گیا محترم مفتی صاحب سے کہ سنیوں کا اجماع تو نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ سنی لوگوں میں ہی اہل حدیث کے لوگ بھی آتے ہیں، اور ثبوت کے طور پر میں نے محترم اقبال سلفی صاحب سے گفتگو کی، ان سے ایک سوال کیا اور ان سے جواب لیے، وہ بھی پیور ڈسکشن گروپ میں پیش کیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سنیوں کا تو اجماع نہیں کہا جا سکتا، استاد محترم اقبال سلفی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، بٹ مفتی محمد ناصر صاحب کو انڈاؤٹیڈلی بالکل بہت زیادہ علم ہے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یزید پر اور یزید کے آباء و اجداد پر ہمیں مزید سیشنز کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ قبول کر لیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اگلے سیشنز تک کے لیے سب لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔